آپ کو مطلب بس کہ آپ کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. جب آپ ایک بات طے کر لیتے نا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان تھا اور پاکستانی تھے جو دنیا بھر میں تھے. ہمارا ایجنڈا, ہماری اسٹریٹجی فوکس بڑا کلیئر تھا کہ ہمیں پاکستان کے علاوہ کام نہیں کرنا کسی کے لیے بھی. اور جب آپ نے اتنی بڑی چیز آپ نے جب پکڑ لیتے تھے تو آپ کو اللہ بھی آپ کو ساتھ, آپ کو قدرت ساتھ دیتی ہے آپ کا. اور آپ کی جو میں تھینکفل ہوں سب سے زیادہ میرے ویورز کے, کہ انہوں نے ہماری شروع سے غلطیاں, ہماری نادانیاں, ہماری بیوقوفیاں سب کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں سراہا ہے اور ہمیں آگے لے کر گئے. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب آج اے آر وائی ہے, آج پاکستان ہے تو اے آر وائی ہے. آج پاکستان اور پاکستانی کے بغیر اے آر وائی از نتھنگ. سلمان صاحب, صدر سی ای او اے آر وائی نیٹ ورک, سلمان اقبال صاحب. سلمان اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہو 24 برس مکمل ہونے پر. تو اب یہ ذرا بتائیے گا, اتنا لمبا ماشاءاللہ سے سفر رہا, 24 برس کا ہو گیا اے آر وائی نیٹ ورک, تو کیسا رہا یہ سفر؟ السلام علیکم صدف اشفاق. یہ سفر میں آپ جیسے کافی لوگ ہمارے ساتھ تھے. تو جب اچھے لوگ ساتھ ہوتے ہیں, اچھے دیکھنے والے, اچھے سمجھانے والے, تو سفر ویسے بہت اچھا گزر جاتا ہے. 24 سال نکل گئے, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ پتہ نہیں لگا. 24 سال کے ایک دن اب یاد آتے, اور جتنے بھی ہم نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں اس سے وہ بار بار وہ ایک میموری بن گئی ہے. 24 سال کی ایک میموری بن گئی ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور ہمارے لیے. تو سلمان صاحب, میں کیونکہ آج کل سب جاننا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس وقت جب ایک لندن کے دفتر سے اس چینل کا آغاز ہوتا ہے, آپ کو آئیڈیا تھا کہ یہ نیٹ ورک جا کر اتنا پھلے پھولے گا, اور آج ماشاءاللہ سے ایک نہیں کتنے آر وائی کے چینلز ہیں اور کتنے چاہنے والے ہیں, نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر, بلکہ بھارت سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اپریسیشن آ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ نے فورسی کر لیا تھا؟ پتہ صدف, اگر میں یہ کہوں گا نا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑے ہو جائیں گے, ہم اس لیول پر پہنچ جائیں گے, تو لوگ کہیں گے کہ یہ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں. جب میں نے ٹی وی شروع کیا تھا نا اس وقت انڈین چینلز کی بہت بڑی تعداد تھی. یو کے میں بھی بہت بڑی تعداد تھی, دنیا میں بہت بڑی تعداد تھی. اور وہ انڈین چینل جو چھائے ہوئے تھے, سونی, اسٹار, زی, یہ تینوں چینل چھائے ہوئے تھے. اور ہم سے کوئی کمپٹیشن نہیں تھا ان کا. ہم ان کے سائز میں اکنامکلی اور ویلتھ وائز ہم سائز میں بہت چھوٹے تھے. مگر جب مجھے یاد ہے میں ایک بار لنچ میں بیٹھا ہوا تھا, آج تک جو نیوز چینلز کا سی ای او تھے, زی کے سی ای او تھے, سونی کے سی ای او تھے, ہم سب لندن میں سب لندن میں ایک ساتھ شروعات کی تھی ہم نے. یو کے کی فیڈ ہماری فرسٹ تھی, ان کی یو کے کی فیڈ تھی. تو جب میں نے ان کو ایک کاغذ پہ بیٹھ کے بتایا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا میوزک چینل بھی لانچ کریں گے, اسپورٹس بھی کریں گے, انٹرٹینمنٹ بھی کریں گے, فلاں بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ کریں گے, ہم ہائیبرڈ چینل جو ہے نا ختم کر کے ایکسپینڈ کریں گے, تو وہ مجھے یاد ہے ہمارے پہ ہنستے تھے. وہ کہتے تھے تمہارا ٹی وی کون دیکھے گا, سب تو پاکستانی ہمارا ٹی وی دیکھتے ہیں. اور فرسٹ 6 ایئرز واقعی بہت ٹف گزرے ہمارے, کیونکہ ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنے میں بہت زیادہ, کیونکہ ان کے پاس وسائل بہت تھے, ہمارے پاس وسائل بہت کم تھے. ہم ٹیکنالوجی میں پاکستان بہت پیچھے تھا. ہمارے کیبل نیٹ ورکس اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے پاکستان میں. اب دیکھیں, اب ہمارے ڈراماز اور ہماری نیوز اور ہمارا جو کلچر ہے پاکستان کا اسپیشل ڈرامے میں, وہ اب سب کاپی کر رہے ہیں اس کو. اور میں بتا رہا ہوں انڈیا کے اندر ہماری ویورشپ اس میں بہت زیادہ عروج پہ ہے الحمدللہ. تو سلمان صاحب ایک چیز فرمائیے گا, یہ جب 24 سال پہلے سفر شروع ہوا تو یو مسٹ بی ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, میچورٹی کمز ود ایج ایز ویل. اس وقت اتنی کلیئرٹی کیسے, اور خاص طور پر آپ ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, ٹی وی چینل کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا, تو یہ کیسے یہ ممکن بنایا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس میں رائے بھی آتی ہے کہ بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہو شروع, یا آگے کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, خاندان سے بھی لوگ کافی یہ کہتے ہیں. اس وقت اتنی کلیئرٹی اور میچورٹی کیسے؟ اشفاق, یہ بات تو اس وقت بھی تھی کہ جتنے بھی پرانے یہ جو ایکسپیرئنسڈ میڈیا کمپنیز تھی,
اور لوگ تھے وہ سب یہ کہتے تھے کہ یہ بس پیسے کمائیں گے اور 1 سال 2 سال کے بعد یہ بند ہو جائیں گے. اور جب ہم یہ سنتے تھے تو اس وقت ہمیں اس سے اور زیادہ کلیئرٹی اور زیادہ مضبوطی اور زیادہ ہمت ملتی تھی. جب کوئی کہتا نا آپ کو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ اچھا پھر میں کر کے دکھاؤں گا. یہ چیز ہمارے ملک کے اندر اب بہت ضرورت ہے کہ ہمیں کہتے ہیں نا پاکستان تو فیلڈ اسٹیٹ ہو گیا, پاکستان تو اب بینکرپسی ڈکلیئر کرے گا, پہلا نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جو بینکرپسی ڈکلیئر کرے گا. اب قوم کا وقت آ گیا ہے کہ وہ دنیا کو غلط ثابت کرے. تو ہمارے ساتھ بھی وہی تھا. تو اس وقت ایک دماغ میں ہم نے ٹھان لی تھی کہ جب یہ چاہتے ہیں کہ ہم فیل ہوں تو ہم اب جگہ کامیاب ہوں گے. اور مجھے یاد ہے جب ہماری 10th اینیورسری تھی ARY کی تو ہم گرو نہیں کر رہے تھے. تو جو ہماری CEO ہیں پاکستان کے ججی سے جہاں وہ میرے پاس آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ سلمان بھائی 10 سال ہو گئے, آپ کو کیا گفٹ چاہیے میری طرف سے. پتہ ہی منٹ کے بعد میں پرسنلی آپ کو کیا دوں. تو 3 مہینے پہلے تو میں نے کہا کہ جے یار مجھے نمبر 1 ہونا ہے. تو ہنسنے لگا, کہتے ہیں باس میں آپ کو پرسنل گفٹ کی بات کر رہا ہوں. میں کہ نہیں مجھے یار گفٹ ہی چاہیے, مجھے نمبر 1 ہونا ہے. اچھا. اور آج الحمدللہ بائی فار یو آر دا ٹاپ 2 TV stations in the country. بائی فار انٹرٹینمنٹ نمبر 1. نیوز میں ہم لوگ 1-2 کی جنگ لڑ رہے ہوتے اینڈ وہ جب کلیئرٹی آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے. خاص طور پہ اگر ہم نیوز کی بات کریں اور جو ہمارا ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, جو پولیٹیکل چینجز ہوتی ہیں, بڑا اتار چڑھاؤ معاشی طور پہ ہم دیکھیں, بڑے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کئی بار ہمارا چینل جو ہے اس کے اعتاب میں بھی آیا, بند ہوئے, بندشوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن ثابت قدم رہے. سو کیا وہ ایسی کیا آپ کا ٹرسٹ تھا, اسٹریٹجی تھی, کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ہم ان ساری مشکلات کے باوجود آج بھی ARY اسی طریقے سے اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہا ہے؟ لیکن صدف جب سچ بولو گے نا تو ڈانٹ تو پڑے گی اور بند ہونے کا بھی خدشہ ہوگا ہی ہوگا. ہم بند ہونا شروع ہیں مشرف کے صاحب کے زمانے سے, اور میں نے پوری لسٹ بنائی ہے. ہم تقریباً 24 سال میں 313 دفعہ بند ہوئے. کچھ شہروں میں مطلب ٹوٹل میں گن رہا ہوں 313 دفعہ ہم بند ہوئے. کچھ گھنٹوں کے لیے بند ہوئے, کچھ دنوں کے لیے بند ہوئے, کچھ شہروں میں بند ہوئے. ایک دفعہ تو مشرف صاحب کے زمانے میں پورے پاکستان میں بند ہوئے تھے اور تقریباً کوئی 56 یا 53 ڈیز کے لیے بند ہوئے تھے. بہت دفعہ آپ کے چکر میں بند ہوئے ہم. مطلب کہ ایک ہماری جو انڈسٹری ہے, ہمارا جو میں ابھی GAB میں بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو نیوز انڈسٹری ہے اور جو وہ بڑی ایکسائٹنگ ہے. مطلب کہ ہم کبھی بھی کسی دن بھی خالی نہیں گئے. 24 سال میں مجھے کوئی دن یاد نہیں آتا جہاں ہم کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلائی ہو, ہم نے کوئی خبر نہ ہو. ہاں کوئی خبر نہ ہو. مطلب ہم لوگ لٹرلی اگر آپ نیوز ٹیم سے پوچھیں گے تو ہم دن میں اتنے مہینوں میں, اتنے سال میں, اتنے 24 سال میں ہم تقریباً کتنی ہزاروں لاکھوں بریکنگ نیوز دے چکے ہیں. تو یہ ایک حصہ ہے بلا شبہ. وی انڈرسٹینڈ ہے سر. ہاں اور بند ہمارے یہاں کہتے ہیں بند کا مطلب ہوتا ہے ٹیلی ویژن انڈسٹری میں کہ آپ کو زمین پہ گرا دیا. گر کے اٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے. گر کے اٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے, اس کی بات الگ ہوتی ہے. کہ جب گر کے اٹھتے ہیں نا آپ اتنا نیچے دیکھ چکے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو جب کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بادلوں کو چھو رہے ہیں. اور میں پھر سے کہوں گا ہمارے پاکستانیوں کے لیے, ہمارے پاکستان کے, کہ ان کے سپورٹ کے بغیر آج ARY کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ صدر CEO ARY نیٹورک سلمان اقبال صاحب فار بینگ وتھ. اور بات یہی ہے کہ خوشی کا موقع ہے, 24 سال مکمل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا.
اور ظاہر ہے کمٹمنٹ یہی ہے ٹورڈز میکنگ پاکستان اے بیٹر اسٹیٹ، بیٹر پلیس، اور پاکستان کو جو ہے وہ، اور آج کل کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی ماشاءاللہ سے ALY بہت کچھ کر رہا ہے. تو آپ سب کی اس سراہنے کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کے چاہنے کا بہت شکریہ. جیسے کہ سلمان صاحب نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں، آپ کا پیار ہے تو ہم ہیں، تو بالکل ایسے ہی